الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت یہ دوسرا پروگرام ہے. مینار مسجد کا پروگرام نمٹا کے آیا اور یہاں سے ایک اور پروگرام میں جانا ہے. میں آیا ہوں سفر میں سے، مدھیہ پردیش سے اندور گیا تھا، تو سفر کی تھکان بھی ہے میری طبیعت پر، لہذا مختصر وقت میں کام کی باتیں عرض کرنی. اللہ پاک ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہے
کہ 27ویں رجب کی جو رات ہے یہ معراج کی رات ہے، یہ سب مشہور ہے، مگر یہ مشہور ہونا بالکل غلط ہے، یہ معراج کی رات ہے ہی نہیں۔ معراج کی رات کے معاملے میں علماء کرام کا ایک اتفاق ہے ہی نہیں کہ کون سی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اور اس میں اللہ کی اپنی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے بتلایا نہیں گیا ہے۔ علماء کے اقوال ہیں، اس میں ایک کمزور قول یہ بھی ہے کہ وہ 27 رجب تھی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، اور پھر لوگ اس میں غلط عبادتیں کرتے ہیں۔ کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 101 مرتبہ الحمد شریف پڑھتا ہے، اور ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ پڑھتا ہے، اور وہ عبادتیں بھی لوگوں کی اپنی من گھڑت ہے۔ یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ جس چیز کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو، ان چیزوں کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جہالت ہی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر اہل بدعت میں، بدعتی حضرات میں یہ چیزیں بہت مشہور ہیں۔ وہم و گمان سے عبادتیں کرنا، روزہ رکھنا، اس دن میں کوئی ثابتی نہیں، اس لیے آپ اس نیت کر کے رکھو، آپ کو ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ کرے نفل روزے کا ثواب مل جائے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی اس رات کو عبادت کرنا، اس رات کو بڑی سمجھنا، یہ سب جہالت ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہو تو ہم لوگ عبادت نہیں کریں، ہو تو ہم لوگ روزہ نہیں رکھیں، امت کو بھی بتائیں۔ ہم لوگ اس رات میں بیان اس لیے کرنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ اس بہانے غلط ہونے والی چیزوں پر روک لگائی جائے، اور رمضان المبارک سامنے آ رہا ہے، مہمان بن کر آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے۔ بھائی بولو، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو رمضان کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے۔ میرا برسوں سے معمول ہے، رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میں رمضان کے فضائل اور مسائل شروع کر دیتا ہوں۔ کل تقریباً 6 سے 7 ہزار آدمی کا مجمع تھا میدان میں، اندور میں بہت جم کر بولا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ رمضان المبارک مہمان کے طور پر ہمارے سروں پر آ رہا ہے، اس کی خوشیاں دل میں ابھی سے ہونی چاہیے۔ بولو نا انشاءاللہ، ابھی سے کہ میں مبارک مہینہ آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے۔ سر میں درد نہیں ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنا پڑے گا، لمبی لمبی تراویح پڑھنی پڑے گی، نہیں۔ آدمی یہ کرے کہ جنت کی تیاری کے لیے سب سے بڑا مہینہ رمضان ہے، وہ مہمان آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے، اور رمضان تک آمین کو اللہ ہم سب کو پہنچا دے، اور پوری امت کو روزے، نماز، تراویح، اعتکاف، شب قدر، روزہ افطار کرانا، سحری کرانے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو 27ویں رات کو لوگ شب معراج کہتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، اور اس نام سے جو عبادت کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ البتہ مجمع جمع ہو جاتا ہے تو رمضان کے فضائل بیان کر دیتے ہیں۔ یہ معراج شریف ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھیزاد بہن ام ہانی کے مکان پر تھے، اور فرشتے آپ کو لینے کے لیے آئے۔ ام ہانی کے مکان سے آپ کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لے جایا گیا، مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے حرم پاک، اور وہاں سے آپ کو معراج کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت بھی بتائی اور جہنم کے حالات بھی کھولے، اور آپ نے دنیا میں آ کر صحابہ کو اور امت کو تفصیل کے ساتھ بتائی کہ معراج پر کیا کیا واقعہ پیش آیا۔ اسی معراج میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ الگ الگ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی آسمانوں پر، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب واپس آ رہے تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے ذہین آدمی تھے، نبی تھے اللہ کے، پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا دیا گیا؟
فرمایا 50 نمازیں دی گئی. فرمایا میری امت تو مضبوط تھی بدن کے لحاظ سے، آپ کی امت تو بہت کمزور ہے، جاؤ واپس جاؤ، کم کرا کے آؤ، آپ کی امت میں برداشت کی طاقت نہیں. چنانچہ واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو 5 نمازیں اور کم ہوئی، 45 ہو گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے واپس ملاقات ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت میں 45 پڑھنے کی بھی طاقت نہیں. اس طرح بار بار بھیجا گیا اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے کہ دیکھو آپ کی امت پریشان ہوگی، آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں، میری امت اتنی مضبوط تھی، ان میں یہ طاقت نہیں تو آپ کی امت میں کیا طاقت ہو، واپس جاؤ. چنانچہ کرتے 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 کراتے 5 نمازیں رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے سیدنا موسیٰ 5 نمازیں ملی ہے، اب آپ مت کہنا میں واپس نہیں جاؤں گا، اب یہ 5 ہی رہے گی، اب میں نہیں جاؤں گا بار بار. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ہی سے فرما دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفصیلی بیان کر دے کہ اے موسیٰ علیہ السلام سن لو، اللہ نے مجھے یہ 5 نمازیں دی مگر یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جو امتی یہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ وقت پر پڑھے گا اللہ اس کو 50 نماز کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے. نمازیں ہیں 5 اور ثواب ہے 50 نمازیں. جنت کی تفصیلات بتلائی گئی. اسی معراج کے موقع پر بتلایا گیا کہ جنت کے مکان 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا. اسی معراج کے موقع پر بتلایا گیا کہ سواریاں اتنی تیز رفتار ہوگی کہ کوئی کھلے میدان میں کھڑا رہے جہاں کوئی جھاڑ اور بلڈنگ نہ ہو، اور آسمان پر تیزی سے جوان آنکھ نگاہ ڈالے، لاکھوں میل دور جہاں پہلی نظر پڑے گی جنت کی سواری کا پہلا قدم اتنا دور ہوگا. جنت کی سواریوں میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، لہذا موت بھی نہیں ہوگی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنت میں جانے کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، وہی موت جو دنیا میں آ گئی، جنت میں کوئی موت نہیں. فرمایا جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، صدا کہتے ہیں سر کے درد کو. اللہ فرما رہے بڑھاپے کی بات چھوڑو، وہ تو بہت بڑی بیماری ہے، آدمی معذور ہو جاتا ہے. فرمایا جنت میں ہلکا سا سر کا درد بھی نہیں. انسان کو کیا چاہیے؟ شاندار مکان، تو جنت میں سونے اور چاندی کے مکان ہوں گے، پر آپ کے ایمان اور اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی بنگلے ہوں گے. وہاں مکانوں کی تعمیر آپ کے ایمان اور اعمال پر مدار رکھے. انسان کو گاڑیاں چاہیے تو فرمایا سواریاں اتنی تیز رفتار ہوگی، ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، موت کا ڈر نہیں ہوگا. کھانا پینا ایسا کہ پیشاب بھی نہیں آئے گی، پیٹ سے ناپاکی نہیں نکلے گی. اعلان آیا آسمانوں سے، فرمایا اہل الجنت لا یبولون ولا یتغوطون، جنتیوں کو پیشاب بھی نہیں آئے گی اور جنتیوں کے پیٹ سے ناپاکی نہیں نکلے گی، بدبو بھی نہیں، گندا پسینہ بھی نہیں ہوگا، اور پسینہ اگر نکلا بولو انشاءاللہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا. مشک کی خوشبو. آپ کے سورت شہر میں اصلی مشک تو آج تک کسی نے استعمال بھی نہیں کیا، وہ تو لاکھوں روپے کا ایک تولہ ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا. یہ ہرن سے کے پیٹ سے نکلتی کستوری، اس کستوری سے وہ مشک بنایا جاتا ہے. تو دنیا کا مشک ایک تولہ اتنی بوتل لاکھوں روپے کا ہے، تو اندازہ لگاؤ، بے شک بولو زور سے، جنت کی مشک کتنی زبردست ہو. یہ تو فانی دنیا کا ہے، اور وہاں تو 2 اینٹ کے بیچ میں مشک کی خوشبو، پسینے میں مشک کی خوشبو.
مسلمان مرد یا عورت کی خوبصورتی کے بارے میں فرمایا ہر جمعہ کو خوبصورتیاں بدلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ جنت میں ایک بازار لگے گا جمعہ کے دن، مسلمان مرد اس بازار میں ٹہلنے کے لیے نکلے گا، اس کی بیوی اور اس کی جنت کی حوریں جو دوسرے مکان میں ہوں گی اس کی ملاقات کر کے وہ باہر جائے گا تو وہاں ایک شمال اتر کی دشا سے ہوا چلے گی، وہ جنتی کے چہرے پر لگے گی تو اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے گی۔ جب گھر میں پہنچے گا واپس تو اس کی حوریں اور دنیا کے والی نکاح میں جو عورت تھی وہ کہے گی واللہ لقد ازددتم حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال تو اور بڑھ گیا ہے بازار میں جا کر۔ تو وہ مسلمان کہے گا کہ میں تم بیویوں کو اور حوروں کو جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا تمہاری خوبصورتی بھی ڈبل دیکھ رہا ہوں، تم تو گھروں میں تھی، تمہاری خوبصورتی کہاں سے آئی؟ علماء فرماتے ہیں وہ جو جنت کی شمال کی ہوا مسلمان مرد کے چہرے پر لگی تھی اس کی خوبصورتی ڈبل ہو گئی، اس کا گھر میں جانے کے بعد فوراً اس کا فوکس پڑے گا اپنی عورتوں اور حوروں پر، اس کی خوبصورتی بھی ڈبل ہو جائے۔ بولو نے بے شک ہوگی کہ نہیں؟ یہ سب معراج کے موقع پر ملا ہے۔ قسم قسم کے پرندے، خوبصورت پرندے درختوں پر ہوں گے، پھل فروٹ لگے ہوں گے، لگیں گے کہ دنیا جیسے ہی کلر وغیرہ ہے مگر کھاؤ گے تو الگ الگ مزہ۔ حدیث پاک میں ہے ایک ایپل لوگے مثال کے طور پر یا ایک نارنگی، اس میں سے 70 کاش نکلے گی، 70۔ حدیث میں ہے ہر ایک چیڑی اور ہر ایک کاش کا مزہ الگ، اور ہر کاش میں سے الگ الگ 70 مزہ الگ الگ ہوگا۔ یہاں کچا نکلا تو کڑوا، کچا نکلا تو کھٹا، باسی کڑی کھٹی کڑی پینے کے بعد منہ ہوتا ہے نا، ایسا منہ ہوتا ہے یا کھٹا مل جائے۔ جنت کے پھلوں میں کوئی برائی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ جنت نصیب کرے گا۔ ذرا زور سے بے شک کے ذریعے جواب دینا جب بات پوری ہو جائے۔ ارے سورت کے مسلمانوں، حکم کے مانے بغیر آسمان و زمین کی اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے، جبکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے حکم نہیں مانا ہے۔ وہ کتنا رب رحیم اور کریم ہے کہ وہ فانی دنیا دی ہے حکم کے مانے بغیر، جس مکان کو اور گاڑیوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ دسترخوانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حکم نہیں مانا ہے تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے۔ بولو زور سے بے شک، اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی، تو کھانا پینا اور مشروب، ڈرنکس، پینے کی چیزیں، پانی، دودھ، نہر، زنجبیل کی نہر، سلسبیل کی نہر، شہد کی نہر، ہر ایک کا مزہ الگ الگ۔ بوتلیں آئیں گی وہاں مسلمانوں، وہ آبگینے ہوں گے مگر اس میں جو ہے سلسبیل کی اور زنجبیل کی ملاوٹ والی ان نہروں کا پانی اس کا مشروب ہوگا، اور اتنا پیک ہوگا کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھو پیپسی کولا لو، اس میں دیکھو اندر سے چھپکلیاں نکلتی، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ فرمایا جنت کے مشروبات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دنیا میں اچھے سے اچھی نعمت کا کھانوں میں آپ کے مرغے میں سونے چاندی کے کشتے ڈالو کوٹ کر تو بھی پیشاب اور ناپاکی بنے گی، مگر جنت کی کھانے کی چیزوں میں دنیا میں آپ کھاؤ تو آپ کی سی زبان لذت لیتی ہے، وہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے، لقمہ اندر اترا کے مزہ ختم، دوسرا لقمہ لو پھر مزہ واپس، 1 سیکنڈ کے لیے وہ مزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بدن کا ایک ایک بال لذت اٹھائے گا کھانے اور پینے کی مزوں پر۔ یہاں کھانا ہضم ہوا تو ٹھیک، یہ تو گیس اور ایسیڈیٹی والے۔
یہ دنیا کے کھانوں کا حال ہے۔ آج دیکھو یہ مجمع میں ابھی ہاتھ اٹھاؤ، شوگر پریشر والے 60-65% نکل آئیں گے، ایسیڈیٹی والے بہت زیادہ ہیں، جوان لوگ بھی۔ ابھی میں علاج میں سے آیا ہوں مینارہ مسجد سے، 100 کے اوپر علاج کے لوگ آتے، 100 کے اوپر۔ آج تھوڑے کم تھے اس لیے کہ لوگ بڑی رات سمجھ کے عبادت میں لگ جاتے۔ جوان ایسیڈیٹیاں ہوتی ہیں، تیل والی چیزیں خوب کھاتے ہیں، مرچ مسالے بہت کھاتے ہیں، جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں، سادہ کھانے کا مزاج نہیں۔ یہ بیماریاں آئے گی نہیں تو کیا آئے گی؟ یہ ہارٹ اٹیک کی بیماریاں، پریشر ہائی ہوتا ہے، ایک جھٹکے میں آدمی چلا جاتا ہے۔ ابھی میرے دوست آئے تھے، وہ مینارہ پر، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی سے بات چیت کر رہے تھے، یہیں قریب میں یہ مکان، چکر آیا، انتقال ہو گیا، پریشر ہائی ہوا۔ مینارہ مسجد میں حدیث پر درس حدیث میں حدیث آئی، اذا حاج دمکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا پریشر ہائی مارے، یعنی خون بڑھ کے، خون جب جاڑا اور گھاڑا ہو جائے، تو فرمایا ہجامہ کرواؤ، یا اپنے اپنے علاقے کے زمانے کے حساب سے دوائیں کرواؤ، اور جو چیزیں نقصان دہ اس کو بند کرو۔ ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جس سے خون گاڑھا بنتا ہے، پریشر آتا ہے، گوشت سے، انڈے سے، مٹھائیوں سے، آئس کریم سے، بٹر سے، اور جناب جو ہے گھی سے، بس ادھر پریشر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں نا، اس کو اندر ٹھونستے بھی جاتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اتنے دن آپ کھا ہی نہیں سکتے جب تک وہ اندر سے نکل نہ جائے۔ اس کا پہلے مکمل علاج کرنا چاہیے۔ جنت کے کھانوں کے بعد ایسیڈیٹیاں نہیں ہوگی، گیس کے پرابلمز نہیں ہوں گے، وہ جنت جنت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ بولو انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا وہی کامیاب ہے۔ یہ دنیا میں ایروپلین میں بیٹھے ٹوٹے بوٹے تو سمندر میں گرے، پھر سیدھے قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ابھی بم مارا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مر گئے، ہزاروں کی تعداد، زندگیاں ختم۔ جنت میں موت نہیں ہوگی، جنت میں بڑھاپا نہیں، جنت میں بیماریاں نہیں، جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں، جنت میں گناہ نہیں، جنت میں ٹینشن نہیں، سر کا درد نہیں۔ ایسی پیاری جنت اللہ نے اور یہ وہ دنیا جنت کی تیاری کے لیے، مگر بڑا غفلت میں انسان دنیا ہی کو جنت سمجھ کے مزے اڑا رہا ہے۔ آج کا مسلمان رمضانی مسلمان ہے، ذرا زور سے بولو سب مل کر، کون سا مسلمان ہے؟ رمضانی مسلمان۔ یہ سچا مسلمان نہیں۔ رمضان میں خوب بھیڑ کریں گے، اور بھی 2-4 دن تو تراویح میں بہت بھیڑ ہوگی، نمازوں میں بھی، اور پھر غائب گلہ ہونا شروع ہو جائے گی، پھر 27ویں رات کو بہت بھیڑ کریں گے۔ یہ رمضانی مسلمان۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ہلکی سی جھلک بتلا رہا ہوں جنت کی۔ جنت کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے جو جھاڑ ہوں گے، جھاڑ، اس کا سایہ اتنی لمبائی چوڑائی میں پھیلا ہوگا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت علی سے فرمایا، یا علی تیرا 5 برس کا یہ جوان اونٹ ہے، اس کو اس کے تھڑ کے نیچے دوڑانا شروع کر دے۔ فرمایا یہ جوان اونٹ دوڑتے دوڑتے بوڑھا ہو جائے، یہ مر جائے، بات صحیح حدیث میں ہے 100 سال تک بھی دوڑتا رہے، اللہ کی قسم اس کا ایک چکر کاٹ نہیں سکتا، مگر موت کا پل پار کر کے ملے۔ جنت اب تو بہت قریب ہے، اس لیے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ میں نے آپ کو جمعے کی نماز میں چند مہینوں پہلے بتایا تھا کہ زلزلے شروع ہو گئے بے حساب، اس وقت تو روزانہ 300 کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں ابھی اندور سے آ رہا ہوں، وہاں بردوانی میں زلزلہ ہوا 3.5 کا، اور اندور 150 کلومیٹر کے قریب ہے، پورا اندور ہلایا اللہ۔ ابھی راجستھان بھاپ میں ہوا، تھوڑے دنوں پہلے دلی میں ہوا، کشمیر اور افغانستان تک گیا، 1 مہینے پہ 2 مہینے ہوئے افغانستان میں ہوا تھا، 400 آدمی مارے گئے تھے، 40 آدمی،
اور 500 مکانات ختم کر دیے تھے اللہ نے۔ ابھی 15-20 دن ہوئے انگلینڈ میں کئی علاقوں میں بے حساب دھماکے دیے اللہ نے، پوری دھرتی کانپ رہی ہے، پوری دھرتی کانپ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم اور زنا کاری عام ہو جائے گی، آج دنیا میں سب کچھ عام ہو گیا ہے۔ فرمایا فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں کی لائن برسوں قیامت تک چالو ہو جائے گی۔ فرمایا جب زنا کاری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ حدیث کے الفاظ السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم، ایک برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے۔ دیکھو میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، میرا گلا دکھ رہا ہے، وہاں کا جو تیل ہے نا مدھیہ پردیش کا، یہ کچھ دوسرا ہی استعمال کرتے ہیں تو گلا بھی پکڑا ہے، میرا گلا دکھ بھی رہا ہے، تو بھی میں چلا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ ایمانداری سے زور سے بولو، جواب دو یس یا نو میں، ہاں یا نہیں، بولو سب مل کر جواب دو، ٹائم میں برکت ہے نہیں۔ یہ ابھی رمضان گیا تھا، دیکھ لو رمضان آ گیا، اور یہ جو ایک مہینہ ہے نا، 1 سوا مہینہ، اب دیکھ لینا ایک ہفتے کی طرح رمضان کے چاند کی خبر آ جائے گی، اور عید ایک ہفتے کی طرح آ جائے گی، اور ٹائم ایسے گھستا ہی چلا جائے گا۔ جب قیامت آئے گی نا بالکل قریب ہو جائے گا، دھماک دے کے دنیا ختم ہو جائے گی، پہلے وصل پر دنیا ختم اور دوسرے وصل پر سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، سب کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ ایک دوسروں کو دیکھتے ہو جائیں گے۔ قیامت بہت قریب ہے تو بے شک بولو جنت بھی بہت قریب ہے۔ ایمان مضبوط کرو، یقین کمزور ہے ہمارا، اللہ کے وعدوں پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ آخری زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت کا نام لینا بھی پسند نہیں کریں گے۔ آج یہ آخری زمانے کے مسلمان، قیامت کی نشانیوں کے زمانے کے جو مسلمان ہوں اور قیامت کا نام لینا بھی پسند نہیں کریں گے۔ سروں پہ آ گئی، آگے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، یہ نئی نشانی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا عالموں کے اٹھانے سے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کے بھتیجے جوانی میں کل انتقال کرتے، مفتی محمود اشرف صاحب۔ ایسے 2000 علماء چلے گئے، گجرات میں 200 بڑے بڑے علماء چلے گئے، جیسے مولانا شبیر صاحب راندے، ایسے بے شمار علماء چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ مکھن ہے، گھی، ذرا زور سے بولو نا بھائی، مکھن اور کیا ہے؟ گھی۔ یہ مکھن ہے امت کا، اس کو اٹھا رہے ہیں تو میں اور آپ چھاچ رہ جائے گی، اس کو تو ایک دم سے اٹھا لیں گے۔ اس طرح علم اٹھا لیا جائے گا۔ نور ہے قرآن و حدیث، نور ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے قرآن سے الفاظ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ قرآن ہے تو ہم ہیں، بولو بے شک قرآن نہیں تو ہم بھی نہیں۔ قرآن ہے تو دنیا ہے، قرآن نہیں تو دنیا بھی ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے۔ یہ تیسری نشانی، اور دوسری چوتھی نشانی بتاؤں، حدیث میں ہے بغیر موسم کے بارش شروع ہو جائے گی۔ ایمانداری سے جواب دینا، جھوٹ مت بولنا۔ ابھی سردیوں میں بولو زور سے، موسلا دھار بارش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ گجرات متر کے دوسرے ہی دن گجرات متر میں بائیں سائڈ پر پہلے پیج پر دیا تھا کہ اس وقت دنیا میں 12 برس سے پورا ویدر چینج ہو گیا ہے۔ میں پچھلے سال یہاں لاک ڈاؤن چل رہا تھا، میں گیا تھا گنگاپور سٹی راجستھان، یہ غالباً دوسرا سال چل رہا ہے، 50 کی ڈگری تھی، 50، ایسا لال لال ہو گیا تھا، لال ٹماٹر کی طرح۔ ہم لوگوں نے کبھی اتنی گرمی دیکھی نہیں، 40-45 کے بیچ ہماری یہاں چلتی، 50 ڈگری۔ عصر کی نماز میں ایک اور گاؤں میں بیان تھا تو مسلمانوں بادل آئے اور دھوت مار بارش ہوئی کہ پورا ماحول ٹھنڈی میں بدل گیا، سخت گرمی میں بارش۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، سب چیز الٹا ہو جائے گا۔ گھروں میں نا اتفاقیاں دیکھو، سسرال کے جھگڑے، گھروں کے جھگڑے، محلے والوں سے جھگڑے، انسانیت میں انسانیت جیسی کوئی چیز نہیں، اور زیادہ خراب ہوتا جائے گا۔ دیکھ لیں، ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں دی فائنل ڈے از ناٹ فار۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں انتم دن دنیا کا بہت دور نہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں
لاسٹ اینڈ فائنل کال. سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو آل مین کائنڈ فرام گاڈ. خدا کی طرف سے انسانوں کے نام آخری کال آ چکا ہے. یعنی اب دوبارہ گھنٹی بجائی نہیں جائے گی. حالات بہت زیادہ ڈینجر ہو چکے ہیں. اور دیکھو ہمارا ایمان کمزور ہے. سائنس والے تو ناسٹک ہیں. یہ ابھی صرف قیامت دنیا ٹوٹے گی اس پر ایمان لائے. دوبارہ زندہ ہوئیں گے بولو اس پر ان کا ایمان. اور انہی کی بات سمجھ کر ہم ایمان کمزور کرتے ہیں. وہ سائنس والے کیا کہتے ہیں کہ آج تک جتنے مر گئے قبرستانوں میں, مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, آدیواسی ہو, دلت ہو یا کوئی بھی ہو, یا زندہ جلا یا ان کو مرنے کے بعد جلا دیا ہو, آج تک کوئی واپس آیا نہیں, تو قیامت کو ہم کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ ذرا دھیان سے سنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی بات کر رہے ہو. تم جب کہو رات کو دن کو جس سیکنڈ میں پورا مجمع جواب دو بے شک کے ذریعے. اللہ فرما رہا میں اسی سیکنڈ میں ساری دنیا کے مردوں کو آج بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. آج بھی. قیامت کے دن کی بات چھوڑو, مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں آج ان کو زندہ کر کے کیا کروں. چلو تم کہو تو ابھی 10 بجے سارے مردوں کو, سورج کے مردوں کو بھی زندہ کر دوں, مگر آج کر کے کیا کروں ان کو. اللہ تعالیٰ کیا کتنی بہترین بات سمجھا رہے ہیں کہ کیا میں آج ان کو پیدا کر کے ادھورا ثواب دوں. ان میں جو لوگ یہ آپ کی مسجد بنا کر گئے, مدرسہ بنا کر گئے, اسکول کالج یونیورسٹیاں بنا کر گئے, پانی کے کنویں کھدوا کر گئے, بیوہ یتیموں کا فنڈ کھول کر گئے, مدرسے مسجدوں میں مکانات وقف کر کے گئے, ان کی اپنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی, تلاوت, ذکر اللہ, درود, بے شمار ان کی نیکیاں. مگر آپ کہو تو میں تو ابھی پیدا کر دوں, مگر آج پیدا کر کے کیا کروں گا, ان کو ادھورا ثواب دوں. کیونکہ وہ جو مسجدیں, مدرسے, اسکول, یونیورسٹیاں, پانی کے کنویں یہ سب بنوا کے گئے, آج بھی ان کی نیکیاں چالو ہیں. اور بولو بے شک قیامت تک چالو رہے. تو ان کی نیکیاں تو پوری ہونے دو. پورا مجمع زور سے بولو سارے مرحوموں کی نیکیاں کون سے دن پوری ہوں گی؟ تو زور سے بولو ذرا زور سے. تو ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی کب پڑے گی؟ تو اللہ فرما رہے قیامت کو تو آنے دو. اب وہ قیامت بہت تیار ہے. اسی طرح گنہگار لوگ, کافر, مشرک, یہودی, عیسائی, ناسٹک, شراب پینے والا, بیچنے والا, جوا کھیلنے والا, لوگوں کو قتل کرنے والا, سینما تھیٹر کھولنے والا, تم کہو تو ان مرے جو مر گئے ان کو آج زندہ کر دو. مگر آج زندہ کر کے کیا ان کو ادھوری سزا دو؟ اللہ فرما رہا ادھوری دوں. وہ جو گناہ کی بنیاد ڈال کر گئے وہ قیامت تک ان کے گناہ چلیں گے. دوبارہ زور سے بولو لہذا ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ اب بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2010 میں 10 دن تک دھواں نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار دھواں نکلا تھا, وہ ایک ہی دن کے لیے نکلا تھا, مگر وہ بڑی نشانیوں والا دھواں نہیں. ابھی آئس لینڈ میں 2010 میں 14 اپریل سے 24 اپریل تک دھواں نکلا. پورا یورپ, امریکہ, فرانس اور دنیا بھر کو اللہ نے اپنی پکڑ میں لے لیا. دنیا بھر کے ایئرپورٹ بند ہو گئے, پورا ٹرانسپورٹیشن بند ہو گیا. ایک ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا. ایسے ہزاروں کمپنیاں سب فیل ہو گئی. اتنا بڑا دھواں نکلا, نہ مسلمان غفلت میں سو رہا ہے. بعض لوگ جہالت کرتے ہیں. ایک مول صاحب تھے ویراول میں, مولانا عمران صاحب, وہ میری بات سے اختلاف رکھتے تھے, ان کے گلے اترتی نہیں تھی. ابھی ان کا میسج آیا تھا میرے نام کہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب یہ دیکھا کہ مجھے دارالعلوم دیوبند میں دیکھا, میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں, خواب میں دیکھا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی دیکھا, اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رات ہو گئی اور سورج پشچم سے نکلتے دیکھا. میں نے کہا بولو اللہ نے آپ کو خواب بتلایا, کیا مطلب ہوا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا.
کچھ لوگ جہالت کرتے ہیں کہ مولانا کیسے معلوم کہ یہ وہی دھواں ہے؟ تو پھر میں ان کو کیا جواب دیتا ہوں معلوم ہے کہ اب جو تمہارے دماغ میں دھواں ہے قرآن 25ویں پارے والا، اس میں اللہ تعالیٰ تیرے نام ساتھ لکھ کر بھیجے گا، وہ 25ویں پارے والا دھواں نکلا۔ بولو بھائی لکھ کے بھیجے گا کیا؟ زلزلے ہو رہے ہیں، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی، یہ ساری نشانیاں چالو ہے، اور اس وقت دھواں نکلا 2010۔ میں تو 2007 سے بول رہا ہوں قیامت کی نشانیوں پر۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے خواب بتلایا تھا جمعے کی رات کو 2007 میں، سورج ادھر پورب سے نکلا، اللہ گواہ ہے میرا، اور دھیمے 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 سورج پشچم کی دشا میں ایسے چپک گیا جا کے، برابر صاف ستھرا خواب تھا۔ اسی دن سے میں قیامت کی نشانیوں پر بول رہا ہوں۔ 2007 کہاں، اور زور سے بولو ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 2000۔ پوری امت ہار گئی اور میں جیت گیا۔ آج تک میں نے بند نہیں کیا اور مرتے دم تک بند نہیں کروں گا۔ تمہارے جو بولنا ہو بولو، میں تو جو ہو رہا ہے وہی بول رہا ہوں۔ پورا مجمع جواب دو، زبردستی جواب مت دینا۔ جو ہو رہا ہے وہ بول رہا ہوں یا جیب میں سے نکال کے بول رہا ہوں؟ میں صرف نشانیاں بتلا رہا ہوں کہ قیامت قریب آ گئی۔ میں ایسا تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی، کب کا بتلاؤ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اب چند برس باقی رہ گئے دنیا کو، چند برس۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس رہیں گے، تو لا وہ حدیث ہے، سچی ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ جواب دیا ہے 40 والی حدیث کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس دنیا میں رہ کر گئے وہ، اور قیامت سے پہلے آئیں گے تو کتنے برس رہیں گے؟ زور سے بولو سب مل کر، کتنے؟ تو 33 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 40۔ اس طرح 40 ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے 40 والی حدیث کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث مضبوط ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يمكث 7 مرات 7 سنة۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس رہے۔ کیسے کیسے نقطے نکالتے ہیں بیوقوف جیسے۔ یعنی آج کا مسلمان قیامت سامنے آ گئی، اس کو قیامت کی فکر نہیں ہے۔ جو مسلمان اپنی قیامت کی فکر نہیں کرتا وہ کیا جنت کی فکر کرے گا؟ ایسے مسلمان ہے۔ چلو قیامت تو آئے گی چند برسوں کے بعد، مگر پورا مجمع جواب دو، میری اور آپ کی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ مسلمان اپنی موت کی فکر نہیں کرتا، وہ کیا خواب قیامت اور جنت کی فکر کرے گا؟ عقل مند ہے اس کا سبق لے رہا ہے۔ اور سن لو، آج آپ نے نہیں سنا تو یوٹیوب پر میرا ایک گجراتی میں پروگرام ہے، ہندو میلہ لکھنا ہے، ہندو میلہ ہاسوٹ، تو گجراتی کا بیان آئے، ہندو لوگ مجھے قیامت کی نشانیاں سننے کے لیے ان کے میلوں میں بلا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ احساس کر رہے ہیں کہ یہ مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ سب دنیا میں ہو رہا ہے، اور مولانا ہندو دھرم کی کتابوں کے حوالے سے ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر آخری زمانے کے پیغمبر ہے جو ہندو کتابوں میں کہا گیا، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتیں سب سچی ہیں۔ اور آج اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں 50 سے 52 آدمی باقاعدہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ آپ کے سورت شہر میں یہ صابری مسجد ہے عمر واڑہ کے پاس، وہاں چالو بیان میں ایک آدمی اندر گھسا تھا، چالو بیان قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ہاتھ رکھ کے کھڑا رہ گیا کہ آج مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ سورج پشچم سے نکلا ہے، آپ کے نبی نے تو میں نے امام صاحب کو کہا مجھے سفر میں جانا ہے، آپ ان کو غسل کرا دینا اور کلمہ پڑھا۔ آج وہ ماشاءاللہ ایمان پر ہے۔ اسی سال کی بات ہے، اسی سال لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں اور ہم لوگ علماء کی بیانوں میں چیوی گوئیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے تو جنت بھی بہت قریب ہے۔ اسی معراج شریف کے موقع پر جنت کے حالات بھی بتلائے اور جہنم کے حالات بھی بتلائے۔ 1000 برس انسان کو اندر ڈالتا رہے یا پتھر اوپر سے پھینکے تو جہنم کی گہرائی میں 1000 برس کے بعد نیچے جائے، اتنی گہرائی ہے جہنم۔ اللہ تعالی ہماری جہنم کے دھوئیں سے بھی حفاظت فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، ابھی ہمارے سامنے رمضان المبارک آ رہا ہے، اب وقت زیادہ نہیں ہے،
میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے ابھی ایک دوسرے پروگرام میں جانا ہے۔ میں نے بہت کم وقت میں آپ کو کام کی باتیں کہہ دی۔ رمضان میں ہم کو روزہ، نماز، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، اشراق، اوابین، چاش، تہجد، یہ پڑھنا۔ بولو نا انشاءاللہ۔ لوگوں کو افطار کرانا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چندے والا آیا تو آتے رہتے۔ ارے مسلمانوں، ہم لوگوں کو پوچھو، یہ سنار جو ہے نا سونی، اس کو خبر ہے کہ اس سونے کی کیا قیمت ہے؟ بھائی بولو نا زور سے، ہے کہ نہیں؟ ہم علماء کرام، ہم کو خبر کہ چندے آنے والے چندے والوں میں کیسے کیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں، مگر آپ کو خبر نہیں وہ اللہ سے کتنے قریب ہیں۔ میں جب انڈیا میں رہتا ہوں، ابھی 3 برس سے فورن جا نہیں سکا، اب تو اس سال جاؤں گا۔ 3 سال مجھے اللہ نے علماء کی خدمت کا اتنا موقع ملا کہ میرے گھر روز افطار شہری کی دعوتیں ہوتی تھی، دیوا گاؤں روز، میں ان کا اتنا اکرام کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کھانا اولیاء، اتقیاء اور نیک بندوں کو کھلاؤ، ان کی نیکیوں میں تمہارا اللہ حصہ رکھے۔ عقل مند لوگ تو فوراً جو ہے خدمتیں کرتے ہیں، بھائی بولو نے ہے کہ نہیں؟ اور جن کو نیکی نہیں حاصل کرنا ہے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ پیسوں سے کوئی حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، خدا جانے کیا کیا بنے گا۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ کس کا پیسہ لگا ہے اور وہ آج قبر میں کتنا مزہ لوٹتا ہوگا۔ ان کی خدمت کرنا، ان کو چندہ دینا، ان کو پوچھیے آپ کہ افطار کریں گے، سحری کریں گے، کہ آپ کے دادا دادی نانا نانی قبروں میں نہیں، اللہ اس کا اجر ان کو نہیں پہنچائے گا؟ بھائی بولو نے دیکھا کہ آدمی کو نیکی لوٹنے کی نیت ہو نا تو رمضان میں ایک ایک نیکی اٹھا لے۔ میں نے حرمین میں دیکھا، مکہ مدینہ میں کہاں کہاں کے دسترخوان لگتے ہیں، کوئی مسقط سے آیا ہے، کوئی الجزائر سے آیا ہے، کوئی دبئی سے آیا ہے، حرم میں ان کے رمضان میں ان کے دسترخوان لگ، تعال یا شیخ، تعال یا شیخ، بھائی ہمارے دسترخوان پر افطار کر۔ لوگ نیکیاں لوٹ رہے ہیں، حرم میں نیکیاں لوٹ، اور کہاں سے 1 مہینے سے آ کر یہاں پڑے، اور کتنا بڑا ثواب۔ ایک نفل ادا کرو رمضان میں، فرض کا ثواب، فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب۔ اور سن لو یہ حدیث یاد رکھنا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے رمضان میں عمرہ کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ کہ کوئی چھوٹی موٹا مہینہ، بہت بڑا مہینہ۔ نفل ادا کرو، فرض کا ثواب۔ ایک روزہ افطار کراؤ، سحری کراؤ، ڈبل روزے کا ثواب، خود کا روزے کا 1 ثواب، سامنے والے کو افطار کرائے اس کا دوسرا ثواب، ثواب ہی ثواب۔ فرمائے جھوٹ نہ بولو، رمضان میں جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ جھگڑے کی وجہ سے روزے کا ثواب مٹا دیتا ہے۔ اللہ کو جھگڑا بالکل پسند نہیں، جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شانہ کبھی پسند نہیں فرماتا۔ گھونٹ پینا سیکھو، کڑوا گھونٹ پینا سیکھو۔ یہ لوگ میرے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں کہ مولانا قیامت پر بہت بولتے ہیں، خدا جانے کیا کیا، مجھے سامنے تو کوئی نہیں کہتا ہے، تو کیا میں بند کر دوں؟ بھائی بولو نے میں بند کر دوں؟ امت کو جگا رہا ہوں، پورا مجمع زور سے بولو، میں امت کو جگا، سوئی امت کو جگا رہا، ڈراتا نہیں کہ جاگو، اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، توبہ کر لو، اللہ کے نیک بندے اور ولی بن جاؤ، کل اٹھ کر مرنا ہے۔ اعتکاف، شب قدر کی تلاش، تراویح، یہ سب چیزیں کرنا، گناہوں سے بچنا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا، وقت آ گیا اٹھا کے چلے گا۔ کل وہ یعقوب بھائی راندیر میں رہتے ہیں، ساؤنڈ والے، نیدا ساؤنڈ والے، نام سنا ہے نا بھائی؟ ان کا جوان بیٹا عبدالعزیز شہید ہو گیا۔ کل کسی عالم دین کی ملاقات کرنے گیا تھا اپنے علاج کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ جو نیک کام کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا، قرآن میں بھی ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کے یہاں شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے، اللہ اس بیچارے کی مغفرت فرمائے، اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ 25-30 برس کی عمر، کیا اس کو خبر تھی کہ انکلیشور میں میری موت ہے؟ یہ راندیر میں کتنا، ایک بچے کا باپ
کرکٹ کھیل رہا ہے اور میدان ہی میں انتقال کر گیا، 32 برس کی عمر تھی۔ عمر ختم ہو گئی، پھر آپ کا عذر نہیں کام کرے۔ رمضان مبارک کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں عبادتیں 27ویں رجب کو، یہ سب جہالت ہے۔ سیدھے سیدھے جلدی سو جاؤ جا کر بیان کے بعد، اور فجر کی نماز میں جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اتنی رکعتیں پڑھنے کی نہیں، اس میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل هو اللہ پڑھو، یہ سب غلط باتیں، لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ جو کرنے کا کام ہے رمضان کی تیاری، نماز، روزہ، زکوٰۃ نکالو، پوری خیرات نکالو للہ، اللہ کے راستوں میں۔ افطار سے پہلے دعائیں مانگو، راتوں کی تنہائیوں میں دعا مانگو، افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی۔ اللہ نے تاکید فرمائی کہ افطار سے پہلے سارے کام کاج بند کر دے۔ ماں بہنیں بھی 10 منٹ 15 منٹ پہلے چولہے بند کر دے اور دعاؤں میں لگ جائے۔ گجراتی میں مانگو، ہندی میں مانگو، اردو میں مانگو، سب زبانیں تو اللہ نے دی ہے۔ بھائی زور سے بولو سب مل کر، زبانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ ان کو معلوم ہے کیا مانگ رہا ہے یہ، بس اپنی زبان میں مانگو۔ آگے پیچھے درود شریف پڑھ لو۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ شروع میں الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھو، اللہ کی تعریف بیان کرو تو وہ دعا قبول ہوگی۔ درود شریف پڑھو، یہ کام کرنے کے ہیں۔ رمضان مہمان آ رہا ہے، دعائیں مانگو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے دعا مانگتے تھے کہ اللہ کہیں رجب اور شعبان میں موت نہ آ جائے اور رمضان کی نیکیوں سے محروم نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا رمضان میں کتنی طاقت ہے، پاور ہے۔ اور دیکھ لو، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، نفل نمازیں، تہجد، اشراق، اوابین 4، زکوٰۃ نکالنا، خیرات کرنا، دعائیں مانگنا، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، غیبتیں نہ کرنا، یہ چیزیں کرو گے نا تو 11 مہینوں کے گناہ جو تھے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اس کا نام رمضان رکھا ہے۔ رمضان کے معنی جلا کر راکھ کرنے والا، کہ جو مسلمان اس مہینے کو مضبوط کرے گا پورے سال کے گناہوں کو یہ مہینہ جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ نام اسی لیے رکھا ہے۔ بیٹری جتنی پاورفل چارج ہوگی نا آپ کی رمضان میں، رمضان کے بعد یہ کام کرے گی۔ اور رمضان میں بیٹری چارج نہیں ہوئی تو کبھی بھی گاڑی کو دھکا مارنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں کہ اب اس کو گیریج میں لے جاؤ۔ چارج کرو بیٹری رمضان میں اعمال سے، نوافل سے، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ مجھے تو 10 بجے وہاں پہنچنا تھا مگر 10:03 ہو گئی۔ بس اب اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے وعدہ کرو زور سے انشاءاللہ کے ذریعے کہ آخرت کی قیامت آئے گی، جب آئے گی بڑی نشانیاں بے شک شروع ہو گئی، مگر کہو انشاءاللہ کہ رمضان کی بھی زوردار تیاری کریں گے، اور مرنے سے پہلے پہلے زور سے انشاءاللہ بولو آخرت کی تیاری کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فضل بھائی کو جزا خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ پروگرام لیا اور آپ حضرات کو یہ دین کی باتیں پہنچوائی۔ اللہ ان کو جزا خیر دے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ کمیٹی والوں کی خدمات کو بھی اللہ قبول کرے، ان کی مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ باہر جاؤ، جدھر دروازے، آپ بھی جاؤ نا، یہاں کیا کرو گے؟ آپ ساتھ آئے ہو نا؟ یہ ایک اعلان ہے، میں ابھی 15 دن پہلے وہ ایک امام مہدی کا دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف نکلا ہے، اس کے خلاف اس مسجد میں گیا تھا۔ بہت بڑا مجمع تھا بیان کرنے کے لیے۔ وہ مسجد میں نے دیکھی، اس مسجد پر 1,50,000 روپے قرض ہے۔ مسجد بلال بھینڈی بازار، یہ اتنا بڑا مجمع جس میں دکان والے، فیکٹری والے اور جو ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے پراپرٹی والے، اس مسجد کو بھائی آپ لوگ جو ہے اعلان کرنا باہر بیٹھے بیٹھے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات ذرا دل کھول کر دے کر جاؤ، اپنے لیے کر کے جاؤ، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر کے جاؤ۔ اللہ میری اور آپ کی اس خدمات کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری سب کی مغفرت فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہو، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے پروگرام رکھا ان کو دنیا میں بھی چمکا، ان کو آخرت میں بھی چمکا، ان کے مرحومین کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، اساتذہ، پوری امت مسلمہ سب کی پوری مغفرت فرما، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما۔ جتنے ابھی ہمارے رشتہ داروں میں، چاہنے والوں میں انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی عبد الوہاب جو ہمارے یہاں خدمت کرتے مینار مسجد کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور بھی جتنے لوگ خدمت میں لگے ان کے ماں باپ مرحومین کی اللہ مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ سامنے آ رہا ہے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور کی خوشیاں ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ مسلمان اتنے غفلت میں ہیں کہ گھوڑے چھوٹنے کے بعد یہ طبیلہ بناتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے اس کے بعد رمضان کے بیان شروع کرتے ہیں، جب گھوڑے چھوٹ گئے تو اب طبیلہ بنا کر کیا فائدہ ہے، پانی گھروں میں گھس گیا اب پار باندھ رہے ہیں۔ اے اللہ رجب کے مہینے ہی سے فضائل اعمال، فضائل رمضان، فضائل صدقات اور زکوٰۃ پڑھنے کی گھروں میں بھی اور مسجدوں میں توفیق عطا فرما، جتنے تعلیم کرنے والے حضرات ہیں ان کو بھی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء کرام کو ابھی سے رمضان کی فضیلتیں، مسائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جتنے لوگوں نے سنا ان کو اپنے اپنے اماموں تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں ہر ایک کی دنیا آخرت دونوں چمکا دے، کہ مدرسے کے طلباء عزیز ہیں اللہ ان کو اچھے علماء، قاری اور مفتی بنا دے، ان کو اچھے حفاظ بنا دے، ان کو اپنے اپنے گھروں پر جائے تو ایمان اور اعمال کے ساتھ ان کو اپنے گھروں پر پہنچا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آپ کے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔